بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی تقریر کے فوراً بعد کشیدگی میں شدت، بھارت کا ڈرون حملوں کا جھوٹا دعویٰ، بلیک آؤٹ اور جنگی تیاریوں کا انکشاف۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کل رات بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی تقریر کے فوراً بعد جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں کشیدگی کی شدت ایک نئی سطح پر پہنچ گئی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستان کو براہ راست دھمکیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان کے کسی بھی علاقے میں گھس کر حملہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس تقریر کے فوراً بعد بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ پاکستان سے ڈرونز داخل ہوئے ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا اور S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر سمیت کئی ریاستوں میں بلیک آؤٹ کی اطلاعات سامنے آئیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ بھارت مستقبل میں بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگرچہ بھارت اور پاکستان کے DGMOs کے درمیان عارضی رابطے کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن اس معاہدے کے فوراً بعد دوبارہ ڈرونز کی آمد نے صورتحال کو مزید مشکوک بنا دیا، جو دراصل جھوٹے دعووں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تقریر ختم ہوتے ہی ڈرون کیسے آ گئے۔ بھارت کی اندرونی سیاست میں بھی ہلچل، جبکہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کر کے ہلچل مچا دی کہ انہوں نے جوہری جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا، مگر بھارت نے اس بیان کو مکمل طور پر جھوٹا قرار دے دیا۔ دوسری طرف چین پاکستان کو اپنی سیٹلائٹ کے ذریعے بھارت کی عسکری پوزیشن سے متعلق ریئل ٹائم معلومات فراہم کر رہا ہے، جس کی مدد سے پاکستان نے بھارت کے جدید S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ بھارت اب روس سے S-500 سسٹم حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن بھارتی دفاعی نظام میں چینی الیکٹرونک وارفیئر کے اثرات نے اسے سخت دھچکا دیا ہے۔ حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھارت اس ساری صورتحال کو جواز بنا کر دوبارہ حملے کی راہ پر جا سکتا ہے، اور اس بار وہ اسرائیل سے تکنیکی مدد بھی حاصل کرے گا تاکہ الیکٹرونک نظام کو بچایا جا سکے۔ تاہم اگر یہ نظام دوبارہ ناکام ہوا تو جنگ ایک خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ جبکہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی شکست خوردہ تقریر کے بعد بھارت بھر میں مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے استعفے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری مبینہ کردار پر ایران کے 3 افراد اور 1 ادارے پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندیوں کے لیے نامزد ایک کمپنی فویا پریس پراسپیکٹس ٹیکنالوجسٹ ہے، جس کے ساتھ 3 افراد مبینہ طور پر ملک کی وزارت دفاع کے تحت ایران کی دفاعی اختراع اور تحقیق کی تنظیم سے منسلک ہیں۔ اس ادارے کو فارسی مخفف SPNDC بھی جانا جاتا ہے۔ امریکہ کے اقدامات کا مقصد جوہری ہتھیاروں کی تحقیق اور ترقی کے لیے SPND کی صلاحیت میں تاخیر اور کمی کرنا ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے امریکہ میں نامزد افراد اور ادارے کسی بھی اثاثے کو منجمد کیا جا سکے گا، اور امریکی شہریوں اور کمپنیوں پر ان کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی عائد کی جا سکے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس نے امریکی قیدی کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے ایک امریکی قیدی کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے نمائندے کے حوالے کر دیا ہے، جس کے بعد قیدی کو غزہ سے اسرائیل منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ بات بین الاقوامی خبرساں ادارے روئٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتائی۔ قیدی کی حوالگی ایک انسانی اقدام کے طور پر عمل میں آئی، جبکہ اس موقع پر کسی قسم کی جارحیت یا مزاحمت کی اطلاع نہیں ملی۔ حماس نے امریکی قیدی کی رہائی کے ساتھ ساتھ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے۔ فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی یہ پیش رفت خطے میں انسانی بحران کو روکنے کی ایک مثبت کوشش کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، جس پر عالمی اداروں نے محتاط امید کا اظہار کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
تجارت نہ کرنے کی دھمکی پر پاکستان اور بھارت نے لڑائی باندھ کی۔ امریکی صدر کا انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جلد پاکستان سے مذاکرات کروں گا۔ تجارت ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے دونوں نے لڑائی بند کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کو تجارت میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے رہنما اپنے موقف پر قائم رہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت سے کہا جنگ بندی نہ کی گئی تو تجارت نہیں ہوگی، جنگ بندی ہو گئی تو تجارت جاری رکھی جائے گی۔ تجارت کی بات کی گئی تو اچانک بولے شاید ہم رک سکتے ہیں۔ دونوں ممالک نے بہت سی وجوہات کی وجہ سے جنگ بندی کی، لیکن تجارت ایک بڑی وجہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا غزہ کے النصر ہسپتال پر حملہ، صحافی سمیت متعدد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 49 فلسطینی شہید کر دی اور شہید ہونے والوں میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے غزہ کے النصر ہسپتال پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے ہسپتال میں حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہونے کے دعوے کا ثبوت نہیں دیا۔ دوسری جانب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس نے کہا ہے کہ دنیا غزہ میں قحط کے اعلان کا انتظار نہ کرے۔ خوراک کی کمی اور بنیادی ضروریات نہ ملنے سے فلسطینیوں کی اموات شروع ہو چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ سعودی عرب روانہ قطری طیارے کے تحفے کو ایئر فورس ون میں ڈھالا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی کے اہم دورے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوحہ قطر متحدہ عرب امارات کا اہم دورہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک قابل فخر، خوشحال اور کامیاب مشرق وسطی چاہتے ہیں۔ امریکہ اور مشرق وسطی کے تعلقات باہمی تعاون پر مبنی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈونلڈ ٹرمپ قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے کا بھی دورہ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطی کا بڑا مقصد کاروبار، تجارت اور سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطر کی جانب سے تحفے میں دیے جانے والا بوئنگ طیارہ بھی قبول کریں گے اور اس قطری طیارے کو امریکی فوج ایئر فورس ون میں ڈھالے گی۔ کیا رہے گے ایئر فورس ون طیارہ امریکی صدر کی زیر استعمال ہوتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بھارت کشیدگی میں ترکی کی طاقت کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے پاک بھارت جنگ بندی پر کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم نے واضح طور پر پاکستان کے برادر عوام کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور اپنے دوست شہباز شریف سے جو ملاقات کی وہ بہت اہم تھی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ ہم اچھے اور برے وقت میں برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہم ہمیشہ امن، سفارتکاری اور بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ماحول بنایا جا سکتا ہے جہاں ہر کوئی جیت جائے۔ پاک بھارت جنگی صورتحال میں ترکی کی طاقت اور وقار کو دنیا میں سراہا گیا۔ اس سے قبل ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے بھارتی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے پوٹن یوکرین کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر جمعرات کو ترکیہ میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں جس میں روس اور یوکرین میں جنگ کے خاتمے پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیلنسکی کو بات چیت کے لیے پوٹن سے ملنے پر رضامند ہونا چاہیے۔ زیلنسکی نے پوٹن سے 12 مئی سے شروع ہونے والی غیر مشروط جنگ بندی کی تصدیق کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہو۔ گزشتہ روز زیلنسکی نے 12 مئی سے شروع ہونے والی غیر مشروط 30 روزہ جنگ بندی کے لیے بڑے یورپی ممالک اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کی۔ تاہم آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ترکی میں جمعرات سے شروع ہونے والے یوکرین کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تجویز پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، جس پر زیلنسکی کا بیان سامنے آیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یوکرینی صدر نے لکھا کہ یہ ایک مثبت علامت ہے کہ روس نے آخرکار جنگ کے خاتمے پر غور شروع کر دیا ہے۔
کسی بھی جنگ کو حقیقی معنوں میں ختم کرنے کا پہلا قدم جنگ بندی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔